بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جس شخص پر بھی جادو ہوگا اس کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہوں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ آسان علاج آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ دوستو، جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کالے جادو میں قرآن مجید کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی چن چن کر مارا، اور انہیں مارنے کا حکم بھی دیا اور ان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جادوگروں کی گردن اڑائی تھی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں نے جادو کرا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ جب کسی کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا گیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا گیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا نشانیاں ہیں، کسی آدمی میں اگر 70% نشانیاں دکھ رہی ہو تو سمجھ لے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی یعنی خطرناک جانور دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹوں کو چبانا، خنڈرات میں خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور ایسا محسوس کرنا کہ سچ میں کچھ کھایا ہے۔ تو دوستو، یہ سب نشانیاں جادو کی ہی ہے۔ ہر شخص جادو کرتا رہتا ہے، جادو ٹونا، سحر، آسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ پر اصل میں جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، تو پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کرنے کے لیے 10 سے 20 ہزار کی مانگ کرتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں، اب آپ کا جادو کاٹ دیا گیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ یہی مان لیتے ہو کہ جادو کٹ گیا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب اس بات کو نوٹ کر لیں کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کا ایک نام ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے سو جانا ہے۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں، اگر اس نام مبارک کو رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں تو جو 5 خواب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ رات میں دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اور خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے کوئی ایک خواب آپ کو ضرور آئے گا، اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے جادو کا وہم نکال دینا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے بھی سونا چاہیے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا مومیتو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیر نکلوائے، لیکن اگر یہ نام 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد
یا مومیتو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ کالے سانپ کا آپ کے خواب میں آنا، آپ کو کاٹتے ہوئے دیکھنا، تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے، لیکن جب آپ یہ نام 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جائے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں تک جادو کا اثر آپ کے اوپر بھی ہو گیا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ جیسے زمین میں درار ہو یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور آپ پر کالے جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈراتے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب میں اور آپ کے اوپر ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آوازیں کر رہے ہیں جیسے کوے آوازیں لگاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک یعنی یا مومیتو پڑھ کر سوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈرا رہے ہیں، تو سمجھ جائے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر یا باہر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ایسا وظیفہ کرنے سے ہم جادو کے اثر سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ تو طریقہ جان لیجئے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا مومیتو پڑھ لیا کرے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا جادو آپ پر رہتا ہے۔ دماغ کھلا کا کھلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے جادو کا جاننے کا طریقہ اور یہ ہے جادو کے توڑ کا علاج۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور ایسی تمام آفت سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جانا اور یہ بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔